من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ گزشتہ ہفتے اپنے جس موضوع پہ گفتگو کی تھی وہ احسان کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ احسان کے ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، ایک معنی یہ ہے کہ انسان خود اپنے ساتھ نیکی کرے، یعنی اپنے آپ کو خود حسین خوبصورت بنائے۔ اس کے لیے امام علی امام کے فرزند یعنی امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کیونکہ یہ تاریخ جو ہے وہ امام حسن عسکری کی ولادت سے منسوب ہے، تو لازمی ہے کہ اسی سلسلے میں اپنے معروضات کا آپ میں عرض کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی انسان کا لک ہے، لیکن باطنی خوبصورتی اس کا عقل و علم ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، یعنی حسین حسن سے جو ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اپنی عقل میں اضافہ کرے۔ اپنے عقل بغیر علم کے نہیں بڑھتی کبھی بھی۔ تو انسان جب بھی خوبصورت بننا چاہتا ہے تو اس کی خوبصورتی کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ظاہری لک کو تو بہت دیکھتا ہے، لیکن باطنی لک کو وہ بھول جاتا ہے کہ باطن میرا کیسا ہے۔ اور انسان کا اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری لک کتنا ہی اچھا ہو فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کا اینڈ خراب ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا اگرچہ داخلی لک، انسان اپنی فکر سے، اپنے محبتوں سے، اپنی عقل سے، اپنے ایمان سے اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے تو اس کا نتیجہ نہ صرف دنیا میں اچھا ملتا ہے بلکہ یہ خوبصورتی آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے احسان کے معنی میں کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو خوبصورت بنائے۔ لازمی ہے کہ باطن کو خوبصورت بنانے کا بھی حکم ہے اور ظاہر کو خوبصورت بنانے کا بھی حکم ہے، کیونکہ دونوں کا ثواب، دونوں کے لیے جزا بیان کی گئی ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے تو میں نے جمعے کے بارے میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جمعے کے سلسلے میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں وہ انسان یہی کہ اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے غسل جمعہ رکھا، انسان اپنے جو ہے وہ سر و صبیر اور اپنی جو ہے داڑھی اور مونچھوں کو جو ہے وہ تراشے، ان کو جو ہے وہ خوبصورت بنائے، اس کے بعد عطر لگائے، صاف ستھرا لباس پہنے، اپنے آپ کو جمعہ کے لیے آمادہ کرے، تو یہ اس کا ظاہر خوبصورت بنتا ہے۔ لیکن جب وہ نماز جمعہ میں آتا ہے، علماء خطبہ دیتے ہیں، اس کو علم کے ذریعے اس کا باطن خوبصورت بناتے ہیں تاکہ ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت بن جائیں، انسان اس کے ذریعے دونوں بینیفٹس کو اٹھا سکے۔ یہ ہے احسان، یعنی اپنے ساتھ بھی نیکی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی نیکی۔ جب تک انسان خود اپنے ساتھ نیکی نہیں کرتا تب تک اور کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ خود ہی اسٹیبل نہیں ہے تو کسی اور کو اسٹیبلٹی نہیں دے سکتا ہے۔ تو انسان خود اپنے ایمان کو، اپنے جو ہے وہ فکر کو پہلے سنوارے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے، جو انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز۔ ابھی گفتگو میں آئے نماز میں تو ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ آج ہی جو ہے وہاں شکارپور میں کہاں پاکستان میں ایک مسجد، امام بارگاہ میں مسجد ہو رہی تھی، 54 لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سب سے بڑی چیز آپ اندازہ لگائیے کہ جو انسان خود اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے، اسلام میں بیجا پیڑ کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اسلام میں بیجا جو ہے وہ آپ کسی حیوان کو نہیں مار سکتے شکایت۔ تو پھر آپ بتائیے کہ اسلام میں کیسے اجازت ہوگی جہاں انسان جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو مار ڈالے۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی عقل میں نہیں آتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا عجیب جواب رکھے ہیں، عقل میں نہیں آتا کہ انسان حالت نماز میں ہے، عبادت میں کسی کو قتل کرنا۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ تاریخ کی عجیب جو ہے وہ پریشانیاں ہیں جس کو انسان کیسے سلجھائے، اور اس میں یہی ہے کہ امیر شام نے مدتوں یہ اعلان کیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، جتنی تھی وہ ساری کی ساری مولا سب و شتم کرتا رہا۔ اس کے بعد منزل کیا ہوا کہ 21 جو ہے
19 رمضان کو اگر سر پہ ضرورت لگی، کس کو امام شہید ہوئے تو ہوئے ہی مسجد میں. اب جب شام یہ بات پہنچی تو نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا لوگوں نے کہا بھئی علی مسجد میں کیوں گئے جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. تو راز کھلا کہ نہیں، یہ تو وہ ہے کہ جو رات بھر 1000 رکعت میں عبادت کرتا تھا. تو پتہ چلا کہ انسان پروپوگنڈا کرتا. اب یہی پروپوگنڈا ہے. اگر آدمی پروپوگنڈے کی وجہ سے مولا کائنات جیسے جانشین رسول کو برا سمجھنے لگ جائے تو آج اگر امت شیعوں کو برا سمجھتی ہے کوئی بڑی بات نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ یہ میڈیا ہے، یہ آدمی کو پروپوگنڈا ہے، یہ انسان کے برین واش کیا جاتا ہے، انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کرو. اب سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ بھائی دنیا میں کس عقل مند نے تم کو بتایا کہ جب اللہ نے یہ زندگی کی نعمت دی ہے تو اسے خود چھین رہے ہو، اسی پہ پابندی ہے. تو خدا خود اس نعمت کو تم سوسائڈ کر کے کہاں کس اعتبار سے تم جو ہے جنت میں جائے. ہاں میدان جنگ ہو، رسول نے کوئی جنگ شہر میں نہیں لڑی بھائی، اسی لیے تاکہ شہر کے لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو. شہر میں خالی مسلمان نہیں رہتے، یہودی بھی رہتے تھے، کرسچن بھی رہتے تھے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. جو لوگ وارفیئر میں انوالو نہیں ہوتے ان کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے. علی کبھی کسی بھاگنے والے کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وارفیئر کے لوز الگ ہیں. یہ کس نے بتا دیا کہ مسجد میں آ کر بم کے ذریعے پھٹ جانے کے ذریعے جنت ملے گی؟ کس عقل مند نے بتا دیا؟ قرآن کی کون سی آیت میں تمہارے لکھا ہے؟ جو انسان آج اسلام کو صحیح نہیں سمجھ سکتا وہ کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، دوسرے کو کافر ہونے کا لقب دے رہے ہیں جو خود نہیں جانتا ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس نے اپنے نہ تو داخل کو خوبصورت بنایا ہے نہ خارج کو خوبصورت. جو اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا. دنیا میں کبھی یہ ممکن نہیں ہے. آج یہ ساری دنیا کے اندر تاریخ میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ان کا دامن چھوڑ دیا کہ جن کو رسول اپنے بعد ہدایت کا نگہبان بنا کر گئے تھے. تو جو بتا رہا ہے اس کے سمجھ میں آ رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ جہاں فقہ کے دروازے بند ہو، جہاں پر لوگ جو ہے وہ اجتہاد کو ختم کر چکے ہوں، وہاں پھر وہی فتویٰ دیتا ہے کہ جس کو فتویٰ لکھنا بھی نہیں آتا. یہ منزل ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم یہی نظر آتا ہے. تو یہ منزل بہت واضح ہے. اس کو انسان اگر غور و فکر سے دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ تو منزل یہ ہے کہ انسان اپنے داخل کو بھی اور باطن کو بھی، دونوں کو، باطن کو بھی اور ظاہر کو بھی، دونوں کو خوبصورت بنائے. کیونکہ خوبصورت جب بنائے گا تبھی وہ انسان محبوب ہوگا عوام میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آل محمد بھی اس کو چاہیں گے، وہ اگر آل محمد کو چاہتا ہے. اب یہ منزل ہے. آج کے جو موضوع میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں نے چنی ہیں ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود ذات یعنی امام حسن مجتبیٰ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیرت ہے. اور سیرت آپ دیکھیے کہ جن کا نام ہی حسن ہو، جن کا نام ہی حسن ہو. اب آپ جائیے تاریخ کے اندر یہ پڑھیے، دیکھیے کتابیں خالی شیعوں کی تھوڑی جس میں اسلام ہے، مسلمانوں کی ساری کتابیں بھائی جا کے پڑھیے. اس میں پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ امام زمانہ کے سلسلے میں کون سی ایسی کتاب ہے جس میں تذکرہ نہیں ہے؟ سبھی کتابوں میں تذکرہ بھائی. جب سب کی بڑی پاس اوپر کتاب رکھی ہے جس میں لکھا ہے اہل تسنن کی جو ہے کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ جب جائیں گے دیکھیں گے تو اس میں ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے. وہ کیا لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام حسن ہوگا، ان کے والد کا نام حسن ہوگا. اب آپ عزیزان گرامی جب امام علی النقی کے یہاں پر فرزند پیدا ہوئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام امام حسن رکھا. کیونکہ یہ نام میں نہیں رکھ رہا، یہ رسول رکھ کے گئے، یہ نام رسول رکھ کے گئے. تو عزیزان جس کے جانشینوں کے نام جانشین نام خود رسول رکھ کر گئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف نام بلکہ لقب بھی بتا کر گئے ہوں، زمانہ بھی بتا کر گئے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کون کس کے والد ہوں گے یہ بتا کر گئے ہوں. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ پیغمبر نے اگر یہ وعدہ کیا تھا انی تارکم فی قوم ثقلین کتاب اللہ وطرتی و اہل بیتی، تو اگر قرآن کو واضح چھوڑ کر گئے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے تو اہل بیت کو بھی ایسا چھوڑ کر گئے ہوں گے کہ کوئی چن نہیں سکتا. جیسے چھوڑ کے گئے ایسا کہ ایسا ہی رہے گا، کیونکہ نہ قرآن بدلا ہے نہ اہل بیت بدلیں گے، کیونکہ دونوں کو جو ہے وہ بالکل وضاحت کر گئے. تو وضاحت جب کر گئے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اب وہ تاریخ یہی کہ اب ساری دنیا منتظر ہے، ساری دنیا چاہتی ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں تاکہ دنیا کے اندر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں. انتظار میں تو اب انتظار میں یہی بات ہو میں نے آپ خدمت
بہر عرض کیا، لیکن موضوع میں اس لیے آپ کے ذہن میں آ جائے وہ یہی کہ آج ہر انسان انتظار کرتا ہے، لیکن آج ان سے سوال کریں کہ بھائی اگر تم امام زمانے کے منتظر ہو تو تمہارے یہاں جو پروسیجر ہے چننے والا، تو آ جاؤ چلو. ہمارے استاد کا یہ جواب ہے کہ پوری دنیا کے سارے لوگ مل کر سقیفہ بنا لیتے ہیں، اور سقیفہ ایک بڑا بنا کر ایک کو چن کر امام زمانہ کا لقب دے دیتے ہیں، مہدی کا لقب دے دیتے ہیں. تو ایسے سننے والوں کے بیچ میں انہوں نے پوچھا تھا یہ چیز کو. بہت سے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سمجھدار، بہت سے لوگ ڈائیورٹ. تو ان سے پوچھا بھائی بتاؤ کہ آج ہیں ہمارا سسٹم یہ ہے کہ بھائی اللہ بھیجے گا تب آئیں گے، تمہارا سسٹم یہ جب چاہو بنا لو، تو آج بنانے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے کسی کو مہدی ڈکلیئر کر لو. تو ان کا بہت پیارا جواب تھا. بولے ہم بنا نہیں سکتے. بولے کیوں؟ بولے اس لیے نہیں بنا سکتے، بنا تو لیں گے، چن تو لیں گے، لیکن وہ پاور کہاں سے دیں گے جو عدل و انصاف قائم کرے. وہ پاور تو اللہ ہی دے کے بھیجتا ہے، وہ پاور اللہ ہی دے کر بھیجتا ہے. جب وہ پاور اللہ دے کر بھیجتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے زان گرامی، کہ اگر ہم آخر کو نہیں چن سکتے تو اول کو بھی چننے کی ہمیں اجازت نہیں تھی. یہ منزل تھی. یہاں پر انسان آ کے جو ہے وہ اب انتظار کر رہے ہیں. تو جس طرح سے آپ جو ہے وہ آخری کا انتظار کر رہے ہیں تو پہلا کا بھی کیا ہوتا، یا کم سے کم وہاں پر جہاں پر بخین کہا تھا وہیں پر متمسک ہوتے تو یہ پریشانی دنیا میں نہ آتی. لیکن یہی تو ہے یہ امام. تو امام حسن سے یہ تعلق، اور امام حسن نے اپنی زندگی میں واضح کیا بالکل کہ میرا فرزند ہے، میرے بعد جو ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. اور اس کے سارے واقعات تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہیں، جس کے اوپر اگر انسان غور و فکر کرے تو ہدایت کے راستے اس کے لیے کھل جائیں گے. یہ منزل. اب زندگی امام حسن عسکری کو سمجھنے کے لیے انسان جو رہا نہج اپنائے گا، اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ امام سب سے جو خوبی ہے ان کی علم کے ساتھ، جیسے نام ہی حسن ہے، حسن کا مطلب تو خوبصورت، تو ہر چیز اس کے اندر خوبصورتی آپ کو ملے گی. وہ کیا اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اپنے جو ہے چاہنے والوں کی مدد کے اعتبار سے. امام کا فرمان ہے کتنا بڑا، کہتے ہیں دنیا میں دو خوبیوں سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں ہے، یا دو نیکیوں سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. ایک ایمان، دوسرے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا. امام کا کتنا بڑا قول ہے. کہتے ہیں ایمان کہاں پر کھا جاتا ہے؟ جب ہم انسان اسے امپلیمنٹ کر دے، اپنے زندگی میں اسے اتار لے. اتارے گا کہاں؟ کہ وہ اپنے ہی کو نہ صرف سمجھے بلکہ غیروں کو بھی اس فیض سے فائدہ پہنچائے، تب کہیں جا کر اس کا ایمان مکمل ہوگا. اب یہاں کہا ہے کہ مدد کرنے کو ایمان کہا ہے، یا مارنے کو ایمان کہہ رہے ہیں آج. اس کا مطلب یہ کہ کہیں پر کوئی نہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کہیں نہ کوئی کسی لوگوں نے کسی چیز کو غلط کر دیا. اور اسی لیے کیا کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ انسان کو انسان دوستی کے لیے، انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ اس میں انس ہو، محبت ہو. غیر کو یعنی آپ اننیسیسری جب تک کوئی طریقہ عدل و انصاف نہیں ہوگا تب تک آپ کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتے. اسلام کا یہ قانون ہے. اسلام کے دوسرے جتنے بھی اچھے جو ہے وہ ملک ہیں ان کے اندر قانون یہی ہے کہ جب تک عدلیہ نہ ہو تب تک آپ کو ایکسیکیوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اگر آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو جیل میں جائیں گے. کیوں جیل میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے کیونکہ آپ طریقے کو نہیں جانتے، پروسیجر کو نہیں جانتے کہ کوئی آدمی گنہگار ہے بھی کہ نہیں ہے، غلط ہے بھی کہ نہیں ہے، اچھا ہے بھی کہ نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک عجیب سیناریو بتاتا ہوں ذرا، تو آپ سنیے اور اس کا اندازہ لگائیے گا. تاکہ آپ یہ بتائیے بھائی، سمپل میں لاجک بتا رہا ہوں تاکہ یہ نئی چیز تاکہ آپ کے ذہن میں آئے. سمپل لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے ان کے نزدیک شیعہ کو مار کر جنت ملتی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچ لیا، سنی کو مار کر ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بتائیے. سنی کو اگر آدمی مار دے تو جنم ملے گا. اب آپ بتائیے، اب یہ تو پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ہمارے تو سب ایک ماشاء اللہ بھائی یہ ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے شیعوں کی مسجد میں سنی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے بھی اکثر آتے ہیں. بہت ویلکم ہے، جب چاہے آئے، موسٹ ویلکم. اب آپ بتائیے ایسے میں کوئی جگہ اس کو کوئی پتہ ہے کہ آج کون آیا کون نہیں آیا؟ اگر اس نے وہیں پر جو ہے کسی دو چار سنی بھائی بھی آئے ہوں، وہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے، آپ بتائیے بندہ کہاں جائے گا؟ یہ بندہ کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے نہ تو اس کو پتا ہے کیا کر رہا ہے، نہ کرنے والے کو پتا ہے. دونوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ نماز ہے. یہاں پر صاحب آپ بتائیے دنیا کے اندر جہاں پر سارے لوگ ساتھ جاتے ہیں، حج میں سب ساتھ جاتے ہیں، جہاں پر عبادتیں ہوتی ہیں سب ساتھ ہوتے ہیں. آپ بتائیں مدینہ میں سب ساتھ ہوتے ہیں. جب سب ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر کس کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے. جب ایسے جگہ پر انسان اتحاد و اتفاق سے رہتا ہے تو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ان لوگوں نے اس ملک کو بنایا ہی اتحاد و اتفاق کے لیے، تو کوئی اگر اس کے شیرازے کو بگاڑنا چاہتا ہے تو اس تک رسائی حاصل کرے کہ کہاں سے یہ سارا جو ہے
وہ معاملہ چل رہا ہے، تاکہ اسے جب تک نہ روکا جائے گا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو مار کر آپ کو جنت مل جائے، یہ نہیں ہے۔ امام نے مدد کی ہے لوگوں کی ہمیشہ۔ آپ تاریخ میں لکھیں کہ کبھی اجازت نہیں دی، وہ پروسیجر باقاعدہ ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر گنہگار ہے، کسی نے غلطی کی ہے، اور سزائیں جو اسلام میں تعزیرات ہیں، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے وہ پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی کو آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ امام حسن عسکری اس سلسلے میں چند چیزیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سے خوبصورت واقعات ہیں امام حسن عسکری کی زندگی کے۔ آپ کی زندگی بہت کوتاہ رہی، چھوٹی رہی، صرف 28 سال آپ اپنی عمر گزار پائے، لیکن اس 28 سال میں امام نے بہت سے ایسے امور کو انجام دیا کہ جو انسان کی زندگی اور نہج کو بدل سکتے ہیں، اور میں یہی کہ امام نے تفسیر قرآن چھوڑی۔ دوسری چیز جو امام نے کام کیا ہے وہ یہ کہ بتایا کہ جب یہ سلسلہ امامت غیبت کے حوالے ہو جائے گا تو ہمارے علماء ہوں گے کہ جو تمہیں راہ حق دکھائیں گے۔ تو امام نے ایسے علماء کی تربیت کی، ایسے لوگوں کو چنا کہ جو پہلے نوابین تھے، اس کے ساتھ ساتھ علماء تھے کہ جنہوں نے امام سے فیض علم حاصل کیا، اور اس کے بعد لوگوں تک اس ہدایت کو پہنچایا کہ اس کے ذریعے آج بھی یہ سلسلہ اجتہاد جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک امام کا ظہور نہ ہو۔ تو یہ ایک دوسرا سلسلہ۔ تیسرا جو امور امام نے انجام دیے وہ یہ کہ جو فقہ کی چیزیں اور زیادہ لوگوں تک آشکار نہیں تھی، آیا نہیں تھیں، تو ان کو واضح کر کے امام نے سمجھایا، یہ امور انجام دیے امام نے، یہ بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امام نے امور انجام دیے، اپنے معجزات سے بہت سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے وہ صاحب امر ہوتا ہے۔ صاحب امر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کائنات کی جو حقیقتیں ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے ان کی صورتوں کو بدل دے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بہت سمپل لاجک ہے، مسلمان سب مانتے ہیں اس کو کہ رسول صاحب معجزہ تھے، اور رسول نے سارے معجزے دکھائیں۔ دنیا میں کوئی معجزہ ایسا نہیں تھا کہ جو نہیں دکھایا، اور تمام انبیاء کے معجزوں کے وارث تھے۔ سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پیڑ کو اپنی طرف بلا لیا، انگریزوں کو کلمہ پڑھوا دیا، کتنے معجزے ہیں، ایک کے بعد ایک ہے، مردے کو جلا دیا، نہ جانے کتنی چیزیں۔ یہ سب چیزیں جب انجام دی تو آپ بتائیے عزیزان گرامی کہ جو رسول یہ ما سبق انبیاء سبھی انبیاء کو دیا، ایسا نہیں کہ رسول کو تو تمام انبیاء کے معجزے ایک ساتھ دیے تھے، لیکن جو ما سبق انبیاء تھے تو ما سبق انبیاء کے جو معجزے تھے ان کو اپنے اعتبار سے دیے تھے۔ موسیٰ کو جادو توڑنے کا معجزہ دیا، عیسیٰ کو اس زمانے کے اندر جو طب تھی اس کے اوپر فوقیت عطا کر دی کہ جس علاج کو وہ نہیں کر سکتے تو اس کو عیسیٰ نے انجام دیا۔ تو تمام معجزے دی، ان معجزوں کو اس لیے دیا تاکہ بتا دیں کہ تم میں ہم میں فرق ہے، تم محتاج ہدایت ہو، ہم ہدایت گر ہیں، تمہیں اللہ نے امر نہیں دیا ہے، ہمیں صاحب امر بنا کے بھیجا ہے، اور اس کی وجہ سے تم پہچان سکو کہ یہ 2 الگ شق ہیں، یہ 2 الگ جو ہے وہ صورتیں جن کو پہچاننا ہے، ایک ہدایت کرنے والے، ایک ہدایت پانے والے، یہ منزل ہے۔ تو لازمی امام حسن عسکری بھی، تو اس میں جو سب سے اہم چیز میں نے شب میں عرض کی تھی، ذرا سی اگر خلاصتاً آپ خود میں عرض کروں تو وہ خود میں نے عرض کی امام حسن عسکری نے سورہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 16ویں آیتیں سورہ توبہ کی، اس کے سلسلے میں بڑی پیاری وضاحت کی ہے۔ اس وضاحت کو انشاءاللہ شب میں مجلس جب ہوگی دربار میں پڑھوں گا، لیکن آج شب میں پڑھا تھا میں نے یہاں پہ، اس میں بڑی پیاری بات کہی کہ لم یتخذ من دون اللہ ولرسولہ وللمؤمنین ولیجہ۔ تو ولیجہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنا رازدار۔ تو اس میں لکھا، جب پوچھا کہ اس میں ولیجہ سے کیا مراد ہے، امام حسن سے پوچھا تو امام نے بتایا کہ اس میں ولیجہ سے مراد جو ہے وہ کسی کو اپنا رازدار بنانا ہے۔ تو بتایا کہ رازدار مومن وہ کہتا ہے لم یتخذ، نہیں قرار دیتے اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار۔ تو امام نے جب ولیجہ کے معنی بتایا کہ اس میں مومن سے مراد ہم آل محمد ہیں، کیونکہ اللہ کو راز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے، رسول کو راز بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں جن مومن کا تذکرہ ہے وہ مومن عام نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں راز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے امام کے تمام واقعات یہاں پر شب میں بہت سارے پڑھے تھے، ابھی ایک آدھ آپ کو عرض کرتا ہوں
کہ جن کو راز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں، اور جب رازوں سے واقف ہوتے ہیں تو وہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ اس سے سوال کریں، بغیر اس کے کہ وہ ان سے پوچھیں. تو اس کی وجہ تاکہ انسان کو ائمہ طاہرین کی عظمت کا پتہ چل جائے. سب سے پہلی چیز جو امام کی خوبیوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ ہر اہل زبان سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. یہ امام کی خوبی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا تو وہ کیا ہے کہ رسول کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر اپنے سوال کو بتائے جواب دے دے، اور مسلمانوں کو چناؤ وہ ہوتا ہے جو سوال بتانے کے بعد بھی جواب نہ دے پائے. یہ بڑا فرق ہے کہ جس کو اللہ بنا کے بھیجتا ہے وہ سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ رازوں سے واقف ہے. رسول نے کیا تھا نا عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن میں جا کے پڑھیے. عیسیٰ کو اللہ نے اس بات سے آگاہ کیا تھا نا کہ تم نے کیا کھایا اور کیا چھپایا ہے، بغیر جو ہے وہ انسان کے بتا دیتے. عیسیٰ تو اگر عیسیٰ اور رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ دیواریں ان کے لیے حائل نہیں ہوتی تھی، ہر شے ان کے لیے سامنے آشکار رہتی تھی. تو یہ ائمہ طاہرین کی عظمت ہے. تو اسی میں بہت سے واقعات لکھیں، ان واقعات کے ذریعے انسان یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین جو ہیں وہ مومنین کے دلوں کے راز سے بھی واقف تھے. لیکن اس کے بعد بہت موقع آج خاص موضوع میں نے چنا تھا، لیکن انشاءاللہ وقت نہیں تھا، کسی وقت آپ کو عرض کروں گا. وہ تمام ائمہ طاہرین کے سلسلے میں جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کے ساتھ کس طرح سے متمسک ہوں، کس طرح سے ان سے ریلیٹ کریں، کس طرح سے ہم ان سے رشتہ جوڑیں، یہ مسئلہ ہے. تو رشتہ جوڑنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ لکھے گئے، وہ اسباب سارے لکھے گئے تاکہ ان اسباب کو پہچانے، تاکہ ہمارا رشتہ ائمہ طاہرین کے ساتھ مستحکم رہے، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے یہ فیض ہم تک ملتا رہے. تو بہت اچھی پوری کتاب ہے، اس میں بہت سارے طریقے لکھیں تاکہ انسان اس میں سے ایک طریقہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ولادت و شہادت کے ایام آتے ہیں، جب آپ ان کا تذکرہ سنتے ہیں اور ان کی تمام خوبیوں سے آشنا ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں جو ان کی معرفت آتی ہے یہی محبت میں بدلتی ہے، اور یہی محبت ان کی اطاعت میں ڈھل جاتی ہے، اور یہی اطاعت انسان کو جنت میں لے جائے گی. تو یہ رشتہ اسی طرح جڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، یہ آپ جو سلام کر دیں گے، سلام خود جتنی زیارتیں، ہر زیارت امام کی معرفت ہے. یہ آپ زیارت نہیں پڑھتے جانا ہے، یہ زیارتیں جو ہیں یہ سب کے سب معارف ہیں کہ جو دوسرے ائمہ نے اپنے بزرگ جو ہے ائمہ کے لیے یا اپنے ماسبق انبیاء کے لیے ائمہ کے لیے چھوڑیں. اور اس کا نتیجہ یہ تاکہ آپ زیارتیں جب پڑھیں گے تو زیارتوں میں بتایا ہے کہ جنہیں سلام بھیج رہے ہیں تو آپ سلام کس کو کہتے ہیں؟ نام لے کے کہتے ہیں. تو یہاں نام کی جگہ صفات لیتے ہیں، کمالات لیتے ہیں جو اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کیے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ زیادت وارثہ ہمیشہ پڑھتے ہیں تو جتنے بھی آپ اگر آپ غور کریں ترجمہ دیکھیں گے تو زیادت وارثہ میں امام حسین نے جتنے کام کیے ان کو یاد کر کے سلام بھیجتے ہیں تاکہ ہمیں وہ کام یاد رہیں، ہم وہ کام کرتے رہیں. یہ کیا کام؟ قامت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، اور آپ نے جو ہے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کی. تو یہ ساری چیزیں امام نے بتائیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے کی، اگر ہم آپ کے پیروکار ہیں تو ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، ہم بھی نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو یہ امر اس لیے کرتے ہیں. جتنی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی تو وہ ہمیں ایک ریمائنڈر. تو جتنی زیارتیں یہ بھی ایک توسل ہے، تمسک ہے جس سے ہم کہتے ہیں. ایک اور چیز خاص یہ جو انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو امام سے ریلیٹ یا امام سے متمسک ہونے کے لیے جو سب سے اہم چیزیں وہ ان کے ذریعے چھوڑی گئی حدیثیں یا معارف یا علم ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں. کیونکہ اس میں وہ ہمیں دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو بتایا ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں. یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے علم چھوڑ کر گئے، حدیثیں چھوڑ کر گئے، رہنمائی چھوڑ کر گئے، زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ کر گئے، کیا یہ اسی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں. تو وہ حدیثیں بہت اہم ہیں. تو ان میں سے چند حدیثیں آپ خدمت میں عرض کروں گا. میں نے اشارہ کیا تھا کہ گزشتہ ہفتے آپ خدمت میں عرض کیا تھا، اسی کا اگلا یعنی اپوزٹ حصہ آپ خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں. معجزات امام کے بہت سارے واقعات ہیں، یہ وقت نہیں انشاءاللہ شب میں جب محفل ہوگی تو اس میں عرض کریں گے تاکہ آپ امام حسن عسکری کی زندگی سے بھی زیادہ آشنا رہیں، واقف رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس ایام کو یعنی
کل بعض بات میں 8 تاریخ ہے، بعض میں 10 تاریخ ہے، 10 کل آئے گی انشاءاللہ. تو آپ ان کے سلسلے میں جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کریں تاکہ ہم ان سے متمسک ہو کر ان کی نہج کو اپنا لیں تاکہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک و شفا کامل عاجل عطا فرما، پریشان پریشان کو دور فرما دے، پڑھنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے جہاں کے بھی شیان حیدر کرام جانوں میں عزت عبور کی حفاظت فرما. پالنے والے دشمن اہل بیت جہاں کہیں بھی قابل ہدایت ہو، پالنے والے ان کی ہدایت فرما. قابل ہدایت اگر انہوں نے سننا ہے نابود فرما. پالنے والے تمناتی نیک حاجات مراد قبول فرما. مقصود امام زمان کے صدقہ میں ارشاد بن ثابت بن محمد بن بن بنت کریم امتیاز بن ابن غلام علی ابن کمال بن رضا حسین ابن غلام علی صوفیہ بانو بنت دلاور بھائی زینہ بانو بنت شاہ نور محمد پانا عباس بھائی ابن احمد بھائی پانا جمنات بن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. شریفہ بن شاہ محمد کے شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانچ بچے اپنے حصول میں کامیابی عطا فرما. پالنے والے جہاں کہیں بھی شان حیدر کاروں جانو عزت عبور کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ذہن میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار جس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہمیں شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر رہنے کی بیدی کو حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبی کو طولانی سلسلہ وجہ صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فرجهم واشناهم اہم جن کے ظہور سے دنیا دل انصاف سے بچ جائے گی. ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں عرض کہا تھا آپ خدمت میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ مومن میں یہ 6 صفتیں نہیں پائی جاتی. اگر 6 صفتیں ہوں گی تو اس کے
مومن ہونے پہ ڈاؤٹ ہو جائے گا. یہ ہے. تو وہ آج جو آپ کی خدمت عرض کرنا ہے اس لیے اس کو ذرا دوہرا صرف گن دوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائیں. امام حسن عسکری نے کون مومن ہے یہ بتایا ہے, امام جعفر صاحب نے بتایا کہ کون مومن نہیں ہے وہ بتایا. تو دونوں آپ کے سامنے ہوگا تو آسانی سے سمجھ آئے گی. تو کیا میں نے آپ کو عرض کیا کہ 6 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہوتا, وہ دھوکہ کبھی دے گا نہیں, اور اسی لیے رسول نے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دیا. مال بیچتے بھی تھے تو برائی پہلے بتاتے تھے, اچھائی بعد میں بتاتے تھے تاکہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ ہو. اس کے بعد کیا ہے, تلخی نہیں ہوتی, وہ جو ہے وہ تلخ کلامی نہیں کرتا, بہت ہی سافٹ اسپوکن ہوتا ہے, خاص گفتگو نہیں کرتا, تلخی نہیں ہوتی, جھوٹ نہیں ہوتا اس میں. یہ امام حسن عسکری کی حدیث ہے بہت پیاری جھوٹ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جب ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی چابی جھوٹ ہے. اگر جھوٹ کھو جائے گا تو برائیاں اندر بند رہیں گی, باہر نہیں نکلیں گی, اور چابی کسی کے پاس ہے تو پھر وہ ساری برائیاں اپنا سکتا ہے. خود رسول اکرم کا بھی واقعہ, ایک شخص ان کے پاس آیا, آنے کے بعد کہا میں سب برائی کرتا ہوں, سب چھوڑ نہیں سکتا, ایک ہی چھوڑ سکتا ہوں ایک ٹائم میں. بولے ایک چھوڑ دو, میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. تو بولے کیا چھوڑنا ہے؟ بولے جھوٹ چھوڑ دو. تو اس نے کہا تو بہت اچھا ہے, چلو آج سے شراب پیتے تھے پئیں گے, اور دوسرے جتنے گیمبلنگ کرتے تھے کریں گے, چوری کرتے تھے کریں گے. تو اس نے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے, بس یہ وعدہ رسول سے پکا کیا تھا اس نے. تو گیا, اب جیسے شراب کو ہاتھ لگایا, بولا بھی پکڑ لیا گیا تو پوچھیں گے لوگ پی, تو بولنا پڑے گا پی. ہاں میں یہ بات بتا رہا تھا اپنے بچوں کو, تو اسٹوڈنٹ بولا تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم کہہ دیں گے آپ پی اور پی بھی. میں نے کہا یہ اسلامک کنٹری کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پی تو 60 جو ہے کوڑے لگیں گے, 80 کوڑے لگیں گے. وہاں تو امیجیٹ ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے. وہاں اگر آپ نے کہا چوری کی تو کی کا مطلب اگر آپ نے قبول کر لیا تو پھر انگلیاں کٹ جائیں گے, اگلی بار آپ کاٹنے چوری کرنے کے لائق رہیں گے نہیں. یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے, اس یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی یہ انسان اگر پتہ چل جائے گا تو وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو ویسے بھی بچائے گا. تو وہ تو پھر اس کو لگا کہ نہیں یہ تو پکڑا جاؤں گا تو اور مصیبت ہو جائے گی. تو اس نے ایک ایک کر کے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا. یہ دنیا سب سے اہم چیز ہے, بہت سمپل چیز ہے, اور بہت آسانی سے انسان اس سے ابھر سکتا ہے. آج میں نے عرض کیا کہ انسان دو ہی, اور یہ بھی امام حسن عسکری کی حدیث سے سنیے ذرا, میں جو آپ حدیث سے سنا رہا ہوں یہ سب سیکوینس میں سنیے. امام نے کہا 2 چیزیں جھوٹ کا اسباب, دیکھیے میں نئی چیز آپ کو, کہ جھوٹ کے اسباب ہیں خوف یا لالچ. کیا ہے جھوٹ کے اسباب؟ کیا ہے؟ یا تو ڈر میں آدمی جھوٹ بولتا ہے یا لالچ میں بولتا ہے نا, یہی. اب دیکھیے امام نے کیا کہا ہے, حدیث امام کی کہتے ہیں کہ 2 چیزیں, ایک فیم اور ایک پاور. کبھی اس کے پیچھے مت جانا کیونکہ یہ ہمیشہ ڈسٹرکشن کی طرف تمہیں لے جائے گی, بربادی کی طرف لے جائے گی. 2 چیزیں فیم اور پاور, اگر تم نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا تو بربادی تک پہنچ جاؤ گے, کبھی آباد نہیں ہوگے. کیوں ایسا؟ اب دیکھیے یہی وجہ, جھوٹ کا ریزن کیا ہوتا ہے, جتنے پولیٹیشین دنیا میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کیونکہ وہ لالچ دیتے ہیں یا لالچ دلاتے ہیں یا لالچ رکھتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ فیم یا پاور چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دنیا میں جتنے پولیٹیشین آپ دیکھیں جہاں پہ بھی ہے جو وعدے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وجہ سے معاملہ ہے کہ جب بھی تم فیم کے پیچھے جاؤ گے یا پاور کے پیچھے جاؤ گے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تم جھوٹ بولنے لگو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور مومن میں جھوٹ ہوتا نہیں ہے, اس کا مطلب وہ اپنے آپ فیم سے اور پاور سے اپنے آپ کو, فیم مل جائے آپ کو, پاور مل جائے تو کوئی شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. لیکن آپ کو نہیں کہا ہے فیمس ہونے کے لیے جاؤ, آپ کو نہیں کہا ہے کہ آپ پاور کے گریڈی ہو جاؤ, کیونکہ جب آپ پاور کے گریڈی ہو جاؤ گے, آپ اگر فیم کے پیچھے جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم پھر بائی ہک و کروک اس کو اپناؤ گے, جھوٹی سچی باتوں کے ذریعے اس کو اپنے قبضے میں رہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز خراب ہوتی چلی جائے گی, سدھرے گی نہیں. دنیا میں یہی ہے, میں صرف اس لیے کہ بھئی مجھے فیمس ہونا ہے, میری مجلس بہت چلتی ہے تو بھئی نام ہو گیا, تو اب جو چاہے پڑھ دو. رسول نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, ہم تو کہہ رہے ہیں رسول کے نام سے کیا فرق پڑتا ہے. تو آج تو کہہ لیں گے لیکن کل جب پکڑے جائیں گے تب کیا ہوگا بھائی؟ اللہ نے یہی دنیا نہیں رکھی ہے, ہاں ایک دنیا اور بھی ہے, وہ اس سے زیادہ بڑی, وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو بس صرف یہی ہے کہ انسان ذرا سا کر وہ رہے تو فرق ہو جائے. اس لیے ہمارے جو دوست ہیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں, بولے ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ کس کو کیا ملتا ہے اور کس کو کیا فیمس ہونے کی وجہ سے اس نے کیا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو, لیکن جب آئے گا تو بہت ہی خوبصورت ہوگا. تو یہ امام کا بہت, تو اس کا جھوٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد امام نے کہا کہ اس کے بعد اناد نہیں ہوتا, دشمنی نہیں کرتا,
دیکھیے دشمنی ہوئی، دشمنی سکھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بچوں کو دشمنی نہیں سکھائی. دیکھیے تبرہ الگ چیز ہے، دشمنی الگ چیز ہے. دشمنی تبرہ میں صرف انسان کو اس کی برائی سے دور رکھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ برا اس کے پاس نہیں جانا. دشمنی میں اس پہ اٹیک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس کو تو یہ دشمنی انسان میں نہیں ہوتی. یہ دشمنی کا سبب ہے کہ دشمنی کا بیج بوتے ہیں کہ تم جا کر جو ہے مسجد میں جا کر پھٹ جاؤ بم بن کر تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. یہ دشمنی ہے، اسلام مومن میں ہوتی نہیں تو یہ سب معاملہ ختم ہی ہو جاتا. لیکن کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اندر حسد نہیں ہوتا، جیلسی نہیں ہوتی. اس کے بعد سرکشی نہیں ہوتی، یعنی وہ ریبلینٹ نہیں ہوتا ہے، سرکشی نہیں کرتا. یہ امام بتائے اچھی چیزیں مومن میں. اب امام حسن عسکری نے بتایا کہ مومن میں کیا ہوتا ہے. بہت پیاری بات ہے. اب یہ امام حسن عسکری حدیث. تو سب سے پہلی بات ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے، ہے نا. میں نے بتایا تھا آپ کی خدمت، شب میں عرض کیا تھا، میں نے کہا یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے نا. سب سے پہلے میں بچوں کو پڑھا تو 51 رکعت کون سی ہوتی ہے بھائی، ہم تو 17 ہی جانتے ہیں. تو ان کو بھائی یہ سب مستحب نمازیں واجب کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے نا. صبح کی 2 رکعت کے ساتھ 2 رکعت پہلے 4 رکعت. اور یہ بہت پیارا کہ فارمولہ ہے. جو لائٹ میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں روشنی میں، ہے نا، وہ نمازوں کی مستحب پہلے ہوتے ہیں. اور جو سن سیٹ کے بعد پڑھی جاتی ہیں یعنی رات میں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے نماز کے بعد ہوتے ہیں مستحب. یہ یاد رکھیے کہ لو ہے بہت سمپل، آپ کو یاد رہے گا نا. تو صبح کی پہلے، ظہر کی پہلے، عصر کی پہلے، ہے نا. لیکن مغرب عشاء کی مستحب نمازیں بعد میں. تو وہ سب نمازیں شب ہے تو وہ 34 رکعت سے ملا کے بس. تب دیکھیے میں نے جو رات کو عرض کیا تھا تو میں نے کہا یہ اللہ کا بڑا کرم. پرانے جو تمام امتیں تھیں ان پہ 51 ہی واجب تھی. یہ تو رسول کی جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت اللہ العالمین کی، آپ کو 33% پہ پاس کر دیا ہے. سر محمد والے محمد 17 ہی آپ پہ واجب کی. 51 واجب ہوتی تو آپ بتائیے کیا ہوتا ہے. یہاں ماشاء اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اور 1/3 ہو جاتے کہ لمبی نماز ہوتی تو معاملہ اور مشکل ہو جاتا. لیکن نہیں، اللہ نے تو یہ بڑا کرم. تو یہ کیا تو وہ 51 نماز یعنی یہ واجب کے ساتھ. اس کے بعد کیا امام نے کہا کہ جب نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ زور. یہ سب مومن کی علامت ہے. نماز میں بسم اللہ زور سے کہتا ہے اور خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے. وہ اپنی نماز میں قنوت پڑھتا ہے. جب اذان و اقامت دی جاتی ہے تو دہراتا ہے. صبح کی نماز ستارے ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے. مغرب کی نماز ستارے نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد کیا کہا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو سورج کے ڈھلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے. یہ وقت بھی امام نے بتایا. اس کے بعد کہا کہ اس کی نماز میت میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ نماز میت میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں. یہ مومن کے امام علامتیں بتا